کیا آئی لو یو کہنا محبت ہوتی ہے؟ ڈیٹ پہ لے جانا محبت ہوتی ہے؟ یا کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھ کر اور جسموں کی ہوس بھوک میں کافی پلا دینا، لیٹ نائٹ ڈنر کروا دینا، لنچ کروا دینا، اسے تم محبت سمجھتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، کتنا بدنام کیا ہے تم نے محبت کو اپنی ہی سوچ میں، معاشرے نے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو نبی نے ہم سے کی، جو اللہ نے ہم سے کی، صحابہ نے ہم سے کی، ماں باپ نے ہم سے کی، بہن بھائیوں نے ہم سے کی۔ ہم جیسے محبت سمجھتے ہیں وہ دھوکہ ہے، وہ نفس ہے، وہ زنا کی طرف لے جانے والا ایک راستہ ہے جس کی میں اور تم خود اپنی مرضی سے اسے چوز کرتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں محبت کا، ایسے جذبوں کا کہ جو جذبے ہمارے نبی کے دل میں تھے ہمارے لیے، ہم ان جذبوں کا لیبل لگاتے ہیں اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی محبت کا نام یوز کر کے کسی کی بھی عزت اتار دیتے ہیں، محبت کے پیچھے چھپ کر کسی بھی لڑکی کو بدنام کر دیتے ہیں، کسی بھی لڑکے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں ہم، عقل کے اندھے، نکمے، نہ کام کے نہ کاج کے، کوئی ویلیو نہیں بنا پایا آج تک ہم۔ اینی ہاؤ، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہم سے کرتے تھے۔ اب چلو ہم اپنی محبت کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو جب اذان ہوتی ہے نا اور اس میں جب آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں، ہاں ہم سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتے ہیں، ہاں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، عادتاً، جذبوں سے نہیں پڑھتے، عادتاً پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی دھجیاں اڑا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ کوئی ہمت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ کوئی بات بولنے کی، حالانکہ یہ خود ہی نبی کے اگینسٹ ہوتا ہے، عقل کا اندھا۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ نبی کی مخالفت کر رہا ہے، اور دعوے کیا کر رہا ہے کہ اگر کسی نے نبی کو گالی دی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، جذبے ہونے چاہیے، کٹنی چاہیے اس انسان کی گردن کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ یوز کرے، لیکن تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے جب تم نبی کے حکموں کو توڑ دو، کہ جن حکموں کے لیے انہوں نے اپنی سٹرگل ظاہر کی، جب تم اس کے حکموں کی دھجیاں اڑاتے ہو تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، وہ بھی تجویز کرو نا اپنے لیے۔ جب نبی یہ کہہ کر چلا گیا آخری وصیت میں کہ جھوٹ مت بولنا، نماز نہ چھوڑنا، ظلم نہ کرنا، تم سٹل ظلم کر رہے ہو، سٹل جھوٹ بول رہے ہو، سٹل نمازیں چھوڑ رہے ہو، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور اپنے آپ کو دھوکہ تم نے یہ دے رکھا ہے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو۔ ایسی محبت کا اچار ڈالو گے تم کہ جس میں نافرمانیاں ہو، ایسی محبتوں کا اچار ڈالو گے تم جس میں صرف دعوے ہوں، ایکشن بالکل نہ ہو۔ تو ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں نا، کتنی محبت کرتے ہیں ہم نبی سے۔ لیٹس سپوز ہمارے صحابہ نے تو نبی سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو ان کے جسم مبارک سے جو پانی لگ کر نیچے زمین پر گرتا تھا تو وہ اس پانی کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اسے اٹھا لیتے تھے ہاتھوں میں اور ان کو اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ایک ظاہری شکل ہے محبت کی، دل کے اندر جو جذبے ہیں وہ تو صحابہ بہتر جانتے ہوں گے۔ اچھا، ہاں، مجھے ایک صحابی کی محبت یاد آ گئی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو ان کو لٹکایا گیا سب کے سامنے، اور ان کو اذیت دی گئی، ان کے جسموں سے کھال اتاری گئی، گوشت اتارا گیا، نیزوں سے کاٹا گیا ان کو،
اور ان سے ہر ظلم کے بعد ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں تمہاری جگہ محمد ہوتے اور اس کا جسم ایسے کٹتا؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ جو تکلیف ہم تمہیں دے رہے ہیں یہی تکلیف ہم تمہارے پیغمبر کو دیتے، تمہارے محمد کو دیتے؟ تو آگے سے وہ کہتے کہ میں تو اس چیز کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکتا، میرے لیے تو یہ چیز بھی گوارا نہ ہوتی کہ میرے نبی کو ہلکی سی خراش آئے اور میں گھر بیٹھا رہوں۔ ایک ظاہری محبت، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ کمی پیشی معاف کرے۔ اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ ہاں بہت سارے صحابہ کو جب اذیت دی جاتی تھی تو ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ محمد کے دین سے ہٹ جاؤ، جو دین محمد لے کر آئے ہیں اس سے پیچھے ہو جاؤ، اس کا انکار کر دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ تو آگے سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک جان ہے، جس پر تم تھوڑا سا ظلم کرو گے، تھوڑا سا عذاب دو گے تو جسم اور روح کا تعلق جدا ہو جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ اگر ہمارے جسموں میں 1000 جانیں بھی ہوتی نا تو ہم اللہ اور اس کے نبی کے نام پر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تمہارے دل میں ہے ایسے جذبے؟ چھوڑ لیں یار، مرنے کی کیا باتیں کریں، تم صرف نماز پڑھ لو اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کا کہنا مان لو، یہ کافی ہے۔ نہیں وہ تو نہیں پڑھی جائے گی، دعوے 1000 کروں گا، تو یار یہ محبت نہیں ہوتی، ہم جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ ہمارے نبی کی محبت ہم سے سچی ہے، ہمارے اپنے نبی سے محبت جھوٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس محبت کی اصلاح نہیں کی، کبھی اس محبت کے بارے میں پڑھا نہیں، کبھی اس محبت کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا نہیں، کبھی اس محبت کو سمجھا نہیں۔ فارمیلٹیاں، دین والی فارمیلٹیاں پوری کر رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں جی، درود شریف ہم بھی پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، دل سے تو نہیں پڑھتے ہیں، اوپر سے پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کر دیا اللہ پر، اللہ کے نبی پر۔ ارے اللہ اور اس کے نبی کے احسانوں کو اگر تم یاد کرو نا تو تمہیں جان دینا بھی صحابہ کی طرح کم پڑ جائے گی، کم لگنے لگ جائے گی اگر تم ان کے نام پر اپنی جان دے دو۔ تو پھر یہ چھوٹی موٹی عبادتیں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو تم جان لگا دیتے اس کے لیے۔ وہ کتابوں میں آتا ہے نا کہ جب نماز کا وقت آتا تو صحابہ میں ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ ہر بندہ جلد بازی میں ہو جاتا کہ وہ جلدی سے مسجد پہنچو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ابھی پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے لیکن کوئی بات نہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ وی لو اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونلی دعووں سے، ایکشن سے نہیں، کیونکہ ایکشنز میں جان کھپانی پڑتی ہے، اور ہم رہے نازک مزاج لوگ، ایکشن میں تو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ہم تو 2 باتیں کسی کی سنیں تو ہم اگریسو ہو جاتے ہیں۔ سو یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم صرف دعوے کریں گے اے سی کے نیچے بیٹھ کر، یا رسول اللہ تیرے لیے جان حاضر، یا رسول اللہ جب بھی میری زندگی آپ کے لیے قربان کرنے کا موقع آئے گا میں دے دوں گا۔ ہاں یہ دعوے کروں گا اے سی کے نیچے بیٹھ کے۔ بلال کے سینے پہ پتھر تھا، نیچے ریت بھی گرم تھی، کوڑے بھی لگائے جا رہے تھے، دھوپ بھی تھی، پسینے بھی بہہ رہے تھے، خون بھی بہہ رہا تھا، ڈیمانڈ یہ کی جا رہی تھی کہ محمد کے دین سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دیں گے تمہیں۔ بلال کہتا تھا احد، اللہ ایک ہے، میں اسے ایک مان چکا ہوں، میں نہیں ہٹنے والا، مارو، مارتے جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مار مار کے وہ سردار تھک جاتے تھے اور باریاں لگاتے تھے کہ میں مار چکا ہوں اب تم مارو، اور جب وہ تھکتا تھا تو پھر دوسرا مارتا تھا۔ ایسی سچویشن میں جا کے انہوں نے یہ پروف کیا، اور انہوں نے یہ اگر الفاظ سے یہ نہ کہا آئی لو یو یا محمد، لیکن بائی ایکشن یہ پروف کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم سنسیئر ہیں، ہم لویل ہیں، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ محبت میں پھر جان کی پرواہ نہیں کی جاتی، مال کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ابو بکر نے یہ پروف کر دیا، سارا کے سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے پروف کیا، دعویٰ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ محبت ہے، پروف کیا۔ تم دعووں کو محبت سمجھو وہ تمہاری غلطی ہے، تم کسی کے 3 ورڈز کے آئی لو یو پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاؤ تو وہ تمہاری کم عقلی ہے نا۔
محبت تو بہت بڑی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. محبت آئی لو یو اور آئی لو یو ٹو کی گیم نہیں ہے. محبت کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, اسپیشلی قرآن کو تو پہلے پڑھنا پڑتا ہے. قرآن کے بغیر تمہیں محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی, اور پھر نبی کی زندگی پڑھے بغیر تمہیں محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی. کرتے رہو دعوے, کبھی ایک چہرے سے آئی لو یو, کبھی دوسرے چہرے سے آئی لو یو. جب اس سے بیزار ہو جاؤ تو تیسرے چہرے کی طرف چلے جانا. بڑے چہرے ہیں دنیا میں, جب ایک سے دل بھر جائے دوسرے کی طرف جایا کرو, جب ایک سے تنگ ہو جاؤ تو دوسرے کے پاس جایا کرو. بس تم اسے محبت سمجھ کے محبت میں مر جاؤ گے, اور محبت کا دھوکہ پھر اللہ کھولیں گے انشاءاللہ تمہارے سامنے, اور حقیقت بھی تم پر عیاں ہوگی کہ محبت کہتے کسے ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری دعا امت کے گنہگاروں میں کر رہے ہوں گے نا, گنہگاروں کے لیے کر رہے ہوں گے, تب تمہیں لگے گا کہ ہاں یار محبت تو یہ ہے کہ آج جب کوئی کام نہیں آ رہا تو ہمارے نبی ہمارے کام آ رہے ہیں. ارے یار آج تو مائیں بھی بچوں کو اگنور کر رہی ہیں, بچے ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں. لورز, سو کالڈ لورز جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کی باتیں کرتے تھے, قیامت کے دن ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے نظریں چھپا رہے ہیں. آج تو ایسے رشتے بھی کام نہیں آ رہے. لیکن یار یہ دیکھو نا, یہ محمد کو تو دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کو بچا لو, اللہ وہ جو جہنم میں میرا امتی جل رہا ہے نا پلیز اسے نکال دو. ارے یار یہ کیسا انسان ہے, اس کے دل میں یہ اتنی اچھائیاں کیسے؟ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت کہتے کیسے ہیں, اور تمہارا نبی کس لیول کی محبت تم سے کر کے چلا گیا. تم جسموں کی بھوک کو محبت سمجھو, جسموں کی لذت کو محبت سمجھو, تو یہ تمہاری غلطی ہے, محبت کی غلطی نہیں ہے. محبت آج بھی قائم ہے, برقرار ہے. دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 6 سال 8 سال پڑھتے ہیں نبی کی زندگی کو. کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرسٹڈ ہے نبی کو پہچاننے میں. دیکھو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو نماز قضا کرنے کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کی کہی ہوئی بات ان سے اگنور ہو گئی دنیا کی خاطر, اب پریشان ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے محبتوں میں حال لوگوں کا. دیکھو کتنے اللہ والے ہیں جن سے اللہ کا جب حکم کوئی ٹوٹتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو, اور جب تک یہ اللہ کو منا نہ لے, صلح صفائی نہ کر لے, تب تک ان کو چین نہیں آتا. تو بندوں کی محبت اللہ سے بھی جاری ہے, اللہ کی محبت بندوں سے جاری ہے. تم کس کھاتے میں ہو یہ تم خود بیٹھ کے سوچو. تمہارے دل میں کتنے جذبے ہیں اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے, یہ تمہارا ہیڈیک ہے. تم بیٹھو, آبزرو کرو, جج کرو, جسٹیفائی کرو, تھوڑا سا غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, اپنے اندر جاؤ, اپنے اندر کے نالج کو اسکریچ کرو اور ڈھونڈو اللہ کی اس محبت کو جو تمہارے اندر ہے, اور نکھارو, پالش کرو ان صلاحیتوں کو, ان ایبلٹیز کو جو تمہیں اس قابل بنا دے کہ نبی کا حکم کوئی بھی تمہارے سامنے آئے تو تم نبی کے لیے لبیک کہو کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا, میں آپ کے لیے یہ نہ کروں. یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعائیں کی, میں آپ کی کہی ہوئی بات نہ مانوں, زیب نہیں دیتا میرے ضمیر کو. تو پھر تمہارے اندر یہ جذبے کریٹ ہو جائیں گے, اور تمہارے دل کے اندر بھی نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی, اور تم غافل نہیں مرو گے, تم گنہگار نہیں مرو گے. کوشش کرو گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پہ ساری رات بھی بات کی جائے تو ختم تو نہیں ہو سکے گا. لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں, تھوڑی سی, اور یہ باتیں نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتی, یہ یاد رکھنا. اگر دنیا کے سارے علماء بیٹھ جائیں نا, سارے اسکالرز اکٹھے ہو جائیں, بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے مجدد لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قربانیاں, وہ محنتیں جو وہ ہمارے لیے کر کے چلے گئے, اگر یہ سارے اپنے اپنے تبصرے کریں, الف سے لے کر یا تک, مطلب اپنے نالج کی پہلی سٹیج سے لے کر آخری سٹیج تک سب کچھ بیان کر دینا, تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارے دل میں نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے تھی, ہمارے دل میں محمد کی عزت ہونی چاہیے تھی, لیکن ہمارے دلوں میں محمد کی عزت سیلیبریٹیز نے لے لی ہے. ہم سیلیبریٹیز کی باتیں مانتے ہیں, ہم بڑے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں, ہم طاقتور لوگوں کی باتیں مانتے ہیں, ہم جج صاحب کی باتیں مانتے ہیں, کبھی کبھار مجبور ہو کے مان لیتے ہیں, کبھی اپنی خوشی سے مانتے ہیں,
کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت میرے دل میں نہیں ہے، ان کی باتوں کی اہمیت میرے دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی باتوں کو میں اگنور کرنے کی ہمت نہیں کرتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سننے کے بعد بھی ان کو اگنور کر دیتا ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے؟ محبت تو قربانیاں مانگتی ہے. جس سے محبت ہو اگر وہ کچھ کہہ دے تو پھر اپنے کام میٹر نہیں کرتے، پھر اس کا کہا ہی میٹر کرتا ہے. تو کیا تم نبی کی حدیثوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ اگر گزار رہے ہو ویل اینڈ گڈ. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اگر تمہاری زندگی کی نمازیں اسکپ ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تم ناچتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، اور تمہاری یہ سوچ ہے کہ باقی لوگ بھی بے حیا ہو جائیں، تو پھر تم نبی سے محبت نہیں کرتے، پھر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے دھوکے دو گے خود کو اور لوگوں کو. اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی بھی موقع. زندگی ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. سانسیں چل رہی ہیں، آج بھی ہم اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے سکتے ہیں. اللہ کی محبت پورے انسان کو بدل دیتی ہے. اللہ سے محبت کرو. اللہ کے نبی یہی تو بتا کر گئے ہیں تمہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کی سنو، اللہ کو جانو، اللہ کی مانو، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے بغض رکھو، اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھو، اللہ کے لیے دور ہو جاؤ، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے جاؤ. سب کچھ اللہ، ہر چیز اللہ، ہر جگہ اللہ، ہر وقت اللہ، اور کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کو اتنا یاد رکھو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھیں. یار اسے اللہ کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. ہاں کہنے دو لوگوں کو نہیں آتا نظر، کیونکہ وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اسے یاد رکھا جائے. دنیا کے چہروں کی غلامی ایک مومن نہیں کر سکتا. اللہ کی غلامی مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. تو سوچو تم دنیا کے غلام ہو یا اللہ کے غلام ہو، بس بات ختم. تمہاری زندگی تمہیں سمجھ آ جائے گی 2 منٹوں میں. تمہاری اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی 2 منٹوں میں. پھر اگر تم لوگوں کے غلام ثابت ہو گئے اپنی نظروں میں، تو اس شرک سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں لانے کی مکمل کوشش کرنا آج ہی سے، ادروائز دیر ہو جائے گی. اور یہ دنیا تمہیں خود تو اللہ کے پاس نہیں آنے دے گی. دنیا کی تو یہ کوشش ہے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ. دنیا کبھی کسی کا ناچ گانا تمہارے سامنے لا کر تمہیں اللہ سے دور کرے گی، کسی کی خوبصورتی تمہارے سامنے لا کر تمہیں اللہ سے دور کرے گی. دنیا تو یہی کوشش کرے گی کہ تم کسی طرح اللہ سے دور ہو جاؤ، اللہ کو بھلا دو اور دنیا میں مصروف ہو جاؤ. ہاں دنیا یہی چاہتی ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر تم عقل مند ہوئے تو تم دنیا سے دل نہیں لگاؤ گے، دنیا کے ناچ گانے میں اپنا ٹائم نہیں سپینڈ کرو گے. تم اللہ کی طرف جاؤ گے، تم اللہ کو ڈھونڈو گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے لیے جیو گے، اللہ کے لیے مرو گے. اور یہ فیصلہ تم جتنا جلدی کر سکتے ہو کر لو، تمہارا ہی فائدہ ہوگا. ادروائز دنیا تمہیں دھوکہ دے گی. تو اللہ کی طرف جانا تمہارا اپنا ڈیسیجن ہوگا. اللہ کا راستہ تم اپنی مرضی سے چوز کرو گے، پھر اللہ تمہارے لیے راستے آسان کریں گے. جب تم سٹرگل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بند راستے بھی کھول دیں گے. جب تم اللہ کے لیے تیار کرو گے خود کو تو اللہ رب العزت بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤ گے. اور جب تم اللہ کے لیے سفر کرو گے تو اللہ خود تمہارے رہبر، اللہ خود تمہارے ساتھی، اللہ خود تمہارے مددگار
اور اللہ رب العزت کی ساری رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیں گی. تمہارے مشکل کام آسان کر دیے جائیں گے, تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا, تمہارے غموں کو بھلا دیا جائے گا, تمہیں اللہ والا بنا دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو جو کہ تمہارے نبی تم تک پہنچا چکے ہیں. اس اسلام پر چلو کہ جس اسلام کو تم اپنی مرضی سے قبول کر چکے ہو اور جس پر تمہیں فخر ہے. اب اپنے ایکشنز بھی اچھے کر لو, اپنی تھاٹس کو بھی نیٹ اینڈ کلین کر لو, اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے صاف کر لو, اور اسٹرگل کرو اللہ کے لیے, محنت کرو اللہ کے لیے, پڑھو, کوشش کرو, جاگو, دعائیں مانگو, گر گڑاؤ, رو, ہنسو, سب کچھ کرو, لیکن بس کسی طرح اللہ کو منا لو. آسان ہے. اور ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ گناہوں کو ایکسیپٹ کرو, تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھو اور اللہ سے کہو, اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا, میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں, میں تجھے سمجھنا چاہتا ہوں, میں تیری ماننا چاہتا ہوں, میرے لیے اس مشن کو آسان کر دے. اللہ نے سن لیا جو تم نے کہا, اللہ نے مان لیا جو تم نے کہا. ارے اللہ چاہتے ہی یہی ہے کہ انسان مجھے ڈھونڈے, مجھے مانے. تو جب کوئی انسان اپنی مرضی سے یہ کہہ دے اللہ کو کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ کی جو چاہت ہے جب انسان اسے خود پورا کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ اس انسان کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ جو انسان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی قیمت پہ بھی اگنور نہیں کرتے. آسان ہے معاملہ, بہت آسان ہے, بس تم نے اپنی چوائس سے چوز کرنا ہے اللہ کو. سو گیٹ اپ, اسٹارٹ یور نیو لائف. جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے ساتھ مسکراؤ, اس کے سامنے رو, اس کے سامنے گر گڑاؤ, اس کے سامنے باتیں کرو اس سے. کبھی تنہائیوں میں سوچو اسے, بھیڑ میں. معاملہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. شیطان تمہیں مشکل دکھا رہا ہے. اینی ہاؤ, تھینک یو سو مچ گائز. آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے بات سنی, آپ لوگ جمے رہے. میں آپ لوگوں کے حوصلوں کو, آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو قبول کرے, بلکہ قبول ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کسی کی بھی اسٹرگل کو ضائع نہیں کرتے, اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی. 1 گھنٹہ یہاں پر اللہ کو بن دیکھے ڈسکس کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سننا اور بولنا. یہی تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو سوچو جسے اللہ یاد رکھے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خوب اللہ کی باتیں کریں, روزانہ کریں, دن اور رات کو نہ دیکھیں, ٹائم کو نہ دیکھیں. یہ نہ سوچا کریں کہ گھنٹہ ہو گیا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے ہیں. یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ضروری کام ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اللہ میٹر کرنا چاہیے. ہم نے اتنی محنت کرنی ہے کہ دنیا نیچے آ جائے اور اللہ اوپر چلا جائے. ہم نے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی ہے اپنے دلوں پر کہ دل سے دنیا نکل جائے, اللہ آ جائے, تاکہ دنیا ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے. اگر ہمیں ڈسٹرب ہونا بھی ہو تو ہمیں اللہ ڈسٹرب کرے. لائک اگر ہم اللہ کے لیے اللہ کا کوئی حکم توڑتے ہیں تو یہ ڈسٹرب کرے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ چیز ڈسٹرب کرے. یہ بھی ایک ایمان کا لیول ہے. تو دنیا ڈسٹرب نہ کرے. دنیا آتی ہے, آئے, جاتی ہے, جائے. لوگ اچھے آتے ہیں ویلکم, برے آتے ہیں تو بھی ویلکم. لوگ گالیاں دیتے ہیں, ایک کان سے سنوں گا دوسرے کان سے نکال دوں گا, اور اگر لڑنا بھی ہوا تو اتنا ہی لڑوں گا جتنا کہ ڈیزرو کرتا ہوں لڑنے کا. ٹھیک ہے, تو خوش رہا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. زندگی کے مسئلے ختم نہیں ہوتے. ایک مسئلہ حل کریں گے, دوسرا مسئلہ آپ کو ویلکم کرے گا, دوسرے کو حل کریں گے, تیسرا مسئلہ آپ کا انتظار کرے گا. تو زندگی کے مسئلوں کو بالکل, مطلب کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی ختم کرنی ہوگی, اور وہ اللہ کا, اور زندگی ختم کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. تو جب تک آپ سانس لیں گے تب تک آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, اچھی زندگی گزاریں, ویل سیٹلڈ ہیں آپ الحمدللہ. اگر آپ کی زندگی میں اللہ ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جنت کو جانتے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں اللہ ہے. بس انف. تو مسئلے اور پریشانیاں چلتے رہیں گے, زیادہ ویلیوز نہ دیں, خوش رہا کریں, ہنسا کریں,
جو بھی مایوسیاں، جو بھی گلے شکوے آپ کے سینوں میں ہوتی ہیں، جو بھی سوچ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، ان سے لڑا کریں، نہ سوچا کریں، اگنور کیا کریں. جیسے آپ فالتو لوگوں کو اگنور کرتے ہیں، اس طرح فالتو سوچوں کو بھی اگنور کریں تو زندگی آسان ہے. نئی چیزوں کو فیس کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، نئی چیزوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور اپنے آج کا سوچا کریں، کل کا مت سوچا کریں، گزرے ہوئے کل کو بھی نہ سوچا کریں، کیونکہ جو ہو چکا وہ تم بدل نہیں سکتے. جو آنے والا ہے اس کا تمہارے پاس نالج نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کروں گا. جو ہے یہی تمہارے اختیار میں ہے. سو پریزنٹ میں رہ کر اپنے پریزنٹ کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. اور سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ ہے جو آپ کا اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوچ کر، پڑھ کر، بکس ریڈ کرنا، اور سچ بولنا، اچھے فیصلے کرنا، لوگوں کے کام آنا وغیرہ. یہ ساری جتنے بھی کام ہیں یہ آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں. تو آپ زندگی کو انہی کاموں میں مصروف رکھیں. اور جو نیگیٹیوٹیز آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو نیگیٹو تھاٹس آپ کے دلوں میں ہیں، ان کو نکال کے باہر پھینکیں، شاپر میں ڈالیں اور باہر پھینکیں. آپ اچھے ہیں، آپ کو کوئی غم نہیں لگا، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو کل ملاقات.